السلام علیکم کلاس 10 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سارا سبق اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے باب ہفتم کا یاد پڑھنا ہے، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اب اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ اور ہم نے اس میں پڑھنا ہے معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت، اس کی منصوبہ بندی کی مثالیں اور صورتوں میں اس کی مختلف صورتوں اور شرعی حدود سے واقف ہو سکیں وہ پڑھنا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اثرات کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ منصوبہ بندی اختیار کرنے والے کس طرح بن سکتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ تو آج ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ لیکچر اپنا لے رہے ہیں 10th کلاس کا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اچھا جی، اب جس میں ہم مستقبل کی معنی و مفہوم تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے والی لائن میں ہے، پہلے والی جو چیز ہے ہم اس کو سکپ کر دیں گے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل کا معنی آنے والا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں سے نہیں کریں گے، ہم یہاں سے کریں گے مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، اپنے پاس موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر یعنی اپنی طاقت کی حیثیت کے حساب سے مزید وسائل اور اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا پہلے کا آنسر دیا۔ سیکنڈ پہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سا کوشچن ہے۔ ہمارے پاس ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بھی مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، ٹھیک ہے، من قوت۔ ترجمہ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تیاری رکھو، قوت ممکن ہو، بھی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیاری کس کے لیے کرنی ہے؟ تیاری مستقبل کے لیے کرنی ہے، آنے والے وقت کے لیے کرنی ہے، لڑائی کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا نیکسٹ منصوبہ ہے اس کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی۔ یہ بھی ہمارے پاس پہلے ہی پیج پر اس کے لاسٹ میں پیراگراف میں اس کے ہمارے پاس آنسر ہے۔ ہمارے پاس آنسر ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان تفصیل سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل تھا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ تو ان سب کے لیے کرنے کے لیے منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی آنے والے وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے انبیاء کرام نے بھی یہ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں۔ یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمدہ تدبیر اختیار کی۔ یہاں پر سیکنڈ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے ہم نے یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے، یہاں سے ہی لکھنا ہے اسلامی دعوت کی مضبوطی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ تدبیر فرمائی۔ غزوہ خندق میں جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک خندق کھودی اور اس طرح اہل ایمان، اہل مدینہ منورہ مشرکین مکہ کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی یہ خندق کھودنے کا جو آئیڈیا تھا، جو خیال تھا، وہ وقت سے پہلے کیا گیا، تب ہی وقت پہ وہ کام آیا۔ یعنی ہم نے ماضی میں اس کو کام کیا تو حال میں ہمارے پاس کام آیا، یا پریزنٹ میں ہم نے کام کریں گے تو مستقبل میں کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ اور لاسٹ شارٹ کویسچن ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے تحریر کریں۔ اب یہ لاسٹ میں ہے، سب سے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے جب کوئی شخص یا قوم منصوبہ بندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے تو اس شخص اور قوم کی زندگی پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ
ترقی کرتا ہے۔ یہ 4 میں سے آپ کوئی 3 بھی یاد کر لیں گے، میں تو یہی کہوں گی کہ یہ چاروں آپ یاد کریں، کیونکہ یہ بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے، اور یہ چاروں اگر آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے لیسن میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لانگ کویسچن میں آ جاتا ہے تفصیلی جواب دیں میں، وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں۔ اب یہاں پر تفصیل سے بیان کرنی ہے، کیونکہ ان کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ اب جو پیراگراف اس میں سے سکپ کرنا ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں گی، اس لیے آپ نے اسے ویڈیو کہیں سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو یہ رہے کہ کون سا پیراگراف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جو ہم نے لکھنا ہے، اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے معنی اور مفہوم۔ مستقبل کا معنی ہے آنے والے وقت، اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کی تیاری کرے، اپنے پاس موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آنے والے دنوں کی تیاری کریں۔ مستقبل کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پاس موجود وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنا اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ کیا مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل اور اسباب جمع رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ترجمہ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑتے رہو، لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ سورہ انفال کی 60 آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل تھا، بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کرتا تھا۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج ہمارا شروع سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہے مستقبل کی منصوبہ بندی اور سوچ بچار کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے لکھا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتوں کو ضائع کرنے ہونے سے بچانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ آنے والے وقت میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی دعوت کی مضبوطی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ تدبیر فرمائی۔ غزوہ خندق میں جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھود دی، اور اس طرح اہل مدینہ منورہ مشرکین مکہ کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ آگے ہے حضور کی مستقبل کی منصوبہ بندی۔ ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ فرمایا، جس کی شرائط کا جھکاؤ بظاہر مشرکین کی طرف تھا، لیکن اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے وقت کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ صلح کا یہ معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد مشرکین مکہ کی قوت پارا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کی اتباع میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والوں اور وسائل ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں لائنیں لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں، کیونکہ یہ سب کا ذکر پہلے ہی شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہاں یہ ضرور آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لا یحب المسرفین، یعنی سورہ نام میں 141 آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ پسند فرماتا ہے جو اپنی قوت اور عقل کو کام میں لاتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کے سوچتے ہیں۔ مستقبل کی کسی بھی یہاں سے یہاں تک آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔
आगे लिखना है, जब कोई शख्स या कौम मनसूबा बंदी और समझ बूझ के साथ फैसले करती है तो इस शख्स और कौम की ज़िंदगी पर बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। बहुत से वसाइल ज़ाया होने से बच जाते हैं, खुशहाली और आसूदगी नसीब होती है, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वसाइल में इजाफा होता है और पूरा माशरा तरक्की करता है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर था जो भी हमने किया, ठीक है। इसको आपने सारा याद करना है जो मैंने बताया है, और जो मैंने नहीं बताया वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सरसाइज MCQs वाली में क्या है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का माना है कि इंसान तैयारी करे गुजरे हुए वक्त के लिए, मौजूदा वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए या जारी रहने वाले वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए। इस पर आप टिक कर देंगे, आने वाले, इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। इस पे हमने टिक कर दिया। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास है, मिस्र वार को कहर से बचाने के लिए शानदार मनसूबाबंदी की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। हमने पीछे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। ग़ज़वा खंदक के मौका पर खंदक खोदने का मशवरा दिया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था, ये मशवरा दिया था। फ़तह मक्का का पेश ख़िदमत साबित हुआ। वाक़या मिराज, हिजरत हबशा, सफ़र ताइफ या सुलह हदैबिया। वाक़या मिराज का, फ़तह मक्का का जो हुआ वो सुलह हदैबिया का जो वाक़या था वो हुआ। आगे है, इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इसबाब का इख्तियार करना तवक्कल कहलाता है, बुख्ल कहलाता है, तकवा कहलाता है या तमा कहलाता है, तवक्कल कहलाता है, ठीक है। हमारे पास जो भी हमारी एक्सरसाइज आज की थी वो कंप्लीट हुई। हमने इस सारे को देख लिया है कि इसमें क्या है, इसकी जो भी मसले मसाइल थे वो हमने देख लिए हैं कि मुस्तकबिल पर अगर हम काम करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कई जगह पर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने का कहा है। और इस चीज़ में हम खुद इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमने इसका रीडिंग की है तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं कि बेजा सर्फ नहीं करना चाहिए। अगर हम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो उसमें जब हम कर लेते हैं तो उसको बिला वजह एक्स्ट्रा नहीं बना देना चाहिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, जिसमें दूसरों का भी फ़ायदा हो और जिसमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। बहुत से वसाइल ज़ाया होने से बच जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसको समझ भी आया होगा। और अगर कहीं नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे जो सब्सक्रिप्शन में लोग हैं वो 25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मगर वो वीडियो को लाइक भी करते हैं और देखते भी हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप उससे बाखबर रहें, और किसी किस्म के मसले या किसी किस्म के सवालात की सूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।